بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لفظ جہاد آج کل ایک سنسنی خیز موضوع بنا ہوا ہے۔ کئی دنوں سے میں سوچ رہا تھا کہ اس پہ چند باتیں آپ کے سامنے پیش کروں۔ اس کو ذرا آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ لفظ جہاد جو چل رہا ہے یہ کیا ہے، اسلام اس بارے میں کیا نظریہ رکھتا ہے، یہ سب سمجھیے گا، ورنہ بہت بڑی سازش چل رہی ہے۔ اسلام کو بدنام کرنے کی سازش ہے۔ اسلام کا ایک اہم رکن لفظ جہاد، اسے بدنام کرنے کا ایک زبردست سازش چل رہی ہے۔ یہ اگر آپ نہیں سمجھیں گے تو پھر آپ اسی ماحول میں اور اسی سیلاب میں بہہ جائیں گے۔ سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں آپ کو، لفظ جہاد اسلام میں کوئی چیز نہیں ہے۔ اسلام میں اس کی کوئی حقیقت نہیں، کوئی بنیاد نہیں ہے۔ جہاں تک جہاد کی بات ہے، یہ ایک رکن ہے اسلام کا، ایک اعلیٰ چیز ہے، کوئی غلط چیز نہیں ہے۔ کسی معصوم آدمی کو مار ڈالنے کا نام جہاد نہیں ہے۔ یہ تو آج کل چلتا ہے، لوگوں کو بتایا جاتا ہے تو جہاد ہے، ویسے ہے ویسے۔ اب چل رہا تھا کچھ دن پہلے، آپ کو بھی یاد ہوگا، جب تبلیغی جماعت کے بارے میں معاملہ چل رہا تھا، کووڈ-19 کا، کورونا کے بارے میں، کہ کورونا جہاد کر رہے ہیں، تو یہ تو جہاد کو بدنام کرنے کا ایک ان کا نیا ایک طریقہ ہے کہ کسی بھی چیز کو جہاد سے جوڑ دو تاکہ جہاد کا لفظ بدنام ہو جائے، جہاد کا نام سن کر لوگ غلط سوچنے لگے۔ یہ ایک آج کے دور میں چل رہا ہے۔ اور جہاد کے بارے میں ہمیشہ ایک مثال دیتا ہوں، اور اس مثال سے ہمارے سامنے والا جو اعتراض کرتا ہے نا، زبان اس کی بند ہو جاتی ہے۔ یاد رکھ لینا اس مثال کو بہت اچھی طریقے سے۔ وہ مثال یہ ہے کہ ہمارا بارڈر، ہمارا پیارا ملک ہندوستان، اس کے بارڈر پہ جوان بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی باہر سے آتنکواد، دہشت گرد اگر ہمارے ملک کو برباد کرنا چاہتا ہے، ہمارے ملک پہ کچھ نقصان پہنچانا چاہتا ہے، تو جوان اس سے لڑائی کرتے ہیں، وہاں پر خون خرابہ ہو جاتا ہے، کئی لوگ مرتے ہیں، وہاں پر کتنی جانیں جاتی ہیں۔ اور اس وقت جب جان جاتی ہے تو تم کہتے ہو کہ شہید ہو گیا، اس کا اتنا بڑا مقام ہو گیا۔ ایک ملک کے بارڈر پہ، ملک کی حفاظت کے لیے اس وقت جب خون خرابہ ہوتا ہے، جب اس وقت جانیں جاتی ہیں، اور کوئی وہاں پر جو ہے شہید کا درجہ تم دیتے ہو کسی کے مرنے پہ، ایک ملک ہے، یہ ملک کے بارڈر کی بات ہو رہی ہے، تو ہم تو اپنا مذہب بچانے کے لیے، مذہب کی حفاظت کے لیے لفظ جہاد کا استعمال کرتے ہیں کہ یہ جہاد کرنا ہے ہمارے لیے۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ملک کی حفاظت کے لیے کوئی مرتا ہے، کوئی لڑتا ہے، وہ تمہاری نظر میں بڑا ہو گیا، جو اپنے مذہب کے لیے لڑ رہا ہے، جو اپنے دین کے لیے، جو اسلام کے لیے لڑ رہا ہے، جو اسلام کی حفاظت کر رہا ہے، اور اسے تم بدنام کر رہے ہو، وہ تمہاری نظر میں غلط ہو گیا۔ سمجھ میں آ رہا ہے کہ تمہاری نظر ہی غلط ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں، جب بھی کسی غیر مسلم سے لفظ جہاد کے اوپر بات ہوتی ہے، میں اسے ایک لفظ روک ٹھوک بولتا ہوں۔ میں اس سے کہتا ہوں کہ بھائی، اگر اسلام میں لفظ جہاد جو تم سمجھ رہے ہو، اگر ایسا کچھ ہوتا نا، تو تمہاری مائیں، تمہاری بہنیں، تمہاری بیٹیاں آج تمہارے دھرم پہ نہیں ہوتی، کیونکہ جہاد کو مسلمان ایک اعلیٰ مقام سمجھتے ہیں، بہت بڑا ثواب سمجھتے ہیں۔ بڑے بڑے علماء جہاد، اگر یہ لفظ جہاد ہوتا تو اس کی پیروی کرنے کا حکم دیتے، اور وہ خود اس پہ لگ جاتے۔ پوری قوم اور پورے مسلمان لفظ جہاد کو کہتے کہ ہاں یہ کرو، تم بھی لگو، ہم بھی لگتے ہیں، سب لگتے، تو تمہاری عورتیں محفوظ نہیں رہتی۔ آج وہ سب کی سب اپنا دھرم، اپنا مذہب بدل دی ہوتی، تمہارے گھر پہ نہیں ہوتی، ہمارے گھر پہ ہوتی۔ اگر یہ ہوتا، اگر یہ ہے نہیں، یہ تو ہے ہی نہیں، اسلام میں ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے لفظ جہاد کر کے۔
اسی لیے آج تمہاری مائیں بہنیں تمہاری بیٹیاں تمہارے گھر پہ موجود ہیں. تو اس کو سمجھیے یہ کیا ہے. پھر آج کل جو غیر مسلم لڑکیاں مسلمان لڑکے سے شادی کر لیتی ہیں, اسی کو لفظ جہاد کر دیتے ہیں. بھائی یہ ان کی مرضی کی بات ہے, وہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں. کسی ایک مذہب کو تم ٹارگٹ کر رہے ہو. ایک چیز اور بتاؤں, جیسے تم یہ کہتے ہو, ذرا سمجھیے گا یہ ساری باتیں, کہ مسلم لڑکا جو ہے ہماری لڑکی کو پھنسا لیتا ہے, اس کا نام تم لفظ جہاد دے دیتے ہو. ہم بھی تو تمہارے خلاف اس طرح الزام بازی کر سکتے تھے, یہ کہہ سکتے تھے کہ تمہاری لڑکی ہمارے لڑکے کو پھنسا رہی ہے, ہمارا لڑکا تمہاری مذہب کی طرف تمہاری لڑکیوں کی طرف جا رہا ہے. تو ایک طرفہ سوچ ہے, یہ سب کچھ نہیں. جہاں تک اسلام کی بات ہے, اسلام جہاں تک دھرم جو ہے مذہب کو بدلنے کی بات کرتا ہے نا, اسلام قبول کرنے کی بات کرتا ہے نا, اسلام یہ کہتا ہے اگر تم کسی پیسے کے لالچ میں, کسی خوف سے, کسی کے مارنے کے ڈر سے, یا کسی دوسرے مقصد سے اسلام قبول کرتے ہو, دارالعلوم دیوبند کا بھی یہی فتویٰ ہے, ویب سائٹ کو اٹھا کر دیکھ لیجئے گا. اگر تم کسی اور مقصد کے لیے اسلام قبول کرتے ہو تو تمہارا اسلام قبول کرنا قابل قبول ہی نہیں ہے, تم صحیح معنی میں مسلمان نہیں ہوئے ہو. ہاں ظاہری طور پہ تم اسلام قبول کر رہے ہو, تمہیں مسلمان مان سکتے ہیں, لیکن حقیقت میں اللہ کی نظر میں تم مسلمان نہیں ہو. تم اس وقت مسلمان ہو سکتے ہو جب خوشی سے, اپنی مرضی سے, بالکل اللہ پہ یقین کرتے ہوئے اسلام قبول کرو گے. جب تم مسلمان ہونے کا اقرار کرو گے بلا خوف و خطر, تب جا کر تم مسلمان کہلواؤ گے. یہ جو لفظ جہاد کے نام پہ کسی غیر مسلم لڑکی کو مسلمان کیا جاتا ہے, پھر اس سے شادی کی جاتی ہے, یہ سب کیا ہے؟ اب وہ اگر اسلام قبول کر بھی لیتی ہے, کسی اور مقصد سے, نکاح کرنے کے ارادے سے اسلام قبول کر رہی ہے, ہاں ظاہری طور پہ ہم تو کہیں گے ہاں کلمہ پڑھی ہے, مسلمان ہو گئی ہے, کیا ہے, لیکن اگر حقیقت میں اس کا مقصد یہ تھا کہ میں مسلمان ہو کر یہ جو ہے نکاح کروں گی, یا پھر حقیقت میں وہ اللہ سے ڈری نہیں ہے, اللہ کے لیے اسلام قبول نہیں کر رہی ہے, دل سے, سچے دل سے اللہ کو ایک اور اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مان رہی ہے, کوئی دوسرا مقصد ہے, چاہے وہ نکاح مقصد ہو یا پیسہ مقصد ہو یا کوئی اور مقصد ہو, اس کا ایمان اللہ کے نزدیک قبول نہیں ہے. ہم تو دل کی بات نہیں جان سکتے, ہم تو ظاہری طور پہ دیکھ کے کہہ سکتے چلو ہاں اس کا نکاح تو ہو گیا. ہاں جہاں تک تم جو بدنام کر رہے ہو نا, یہ بھی میں کھول دیتا ہوں, ایک مسئلہ آپ کو بتاتا ہوں, شاید کہ آپ کو معلوم نہ ہو. کہتے ہیں کہ مسلم لڑکوں کو سکھایا جاتا ہے کہ تم غیر مسلم لڑکیوں کو اپنے جال میں پھنسایا کرو. یہ اسلام پہ اتنا بڑا الزام ہے نا, ابھی آپ ہنسیں گے, دیکھیے کیسے. جو ہماری لڑکیاں ہیں, جو ہماری عورتیں ہیں, ان کے لیے اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ جو غیر مسلم کی عورتیں ہیں وہ تمہارے لیے غیر محرم کی طرح ہیں. یعنی ہماری جو عورتیں ہیں ان کے لیے پردہ کرنا ضروری ہے غیر مسلم عورتوں سے, جیسے عام جو ہے مردوں سے, جیسے غیر محرم مردوں سے پردہ کرنا ضروری ہوتا ہے, ایسے ہی ہماری عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ غیر مسلم عورتوں سے بھی پردہ کریں, کیونکہ وہ غیر محرم مرد کے حکم میں ہیں. جب ہماری عورتوں کے لیے اتنی سختی ہے کہ تم ان کو غیر محرم مرد سمجھو گے, غیر مسلم عورتوں کو, تو مرد کے لیے تو اس کا کئی گنا زیادہ تاکید ہے. تو ہم کیسے سکھا سکتے ہیں کہ تم جو ہے چلو کسی غیر مسلم لڑکی کو پھنساؤ اور اسے شادی کرو, اس کو جو ہے مسلمان بناؤ. تو یہ کون سوچ سکتا ہے جب ہمارے پاس مسئلہ اتنا خطرناک ہے. جہاں تک اسلام قبول کرنے کی بات, وہ بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں. تو یہ جو چل رہا ہے لفظ جہاد کے لیے, لفظ جہاد کو بدنام. ایک چیز اور بتاؤں, آج کل یہ لفظ جہاد کو بدنام کر رہے ہیں.
जब अंग्रेज यहां पर था, अंग्रेज की हुकूमत चल रही थी, उस वक्त मुसलमानों ने जिहाद का फतवा दिया कि जिहाद फर्ज है, अंग्रेज के खिलाफ जिहाद करिए, फर्ज है तुम्हारे लिए जिहाद करना। अगर ये जिहाद नहीं होता तो आज देश को, इस मुल्क को आजादी नहीं मिलती, क्योंकि मुसलमानों ने जिहाद की वजह से वहां इसको अंग्रेजों को भगाया है। क्योंकि जिहाद एक आला मकाम है, वो एक अलग चीज है, उसको बदनाम करने के लिए जिहाद को लाकर यहां से घुसाना। और देखिए एक चीज और बता दूं, चंद लोगों की वजह से किसी मजहब को नहीं देखा जाता है, मजहब को देखा जाता है कि मजहब क्या कहता है, ये धर्म क्या कहता है, धर्म को देखा जाता है, धर्म के लोगों को नहीं दिखा जाता। धर्म के लोग ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कोई किसी से शादी कर रहा है, कुछ कर रहा है, उसको नहीं देखा जाएगा कि वो क्या कर रहा है। अब उसके करने की वजह से किसी धर्म को बदनाम नहीं किया जाएगा, क्योंकि धर्म क्या कहता है वो देखेंगे। अगर धर्म में गलत बात है, मजहब में गलत बात है, तो फिर मजहब को गलत कहेंगे। जरा इसको समझिए। जैसे चंद मुसलमान लड़के, नौजवान ऐसे भी हैं जो गलत काम करते हैं, शराब भी पीते हैं, गैर मुस्लिम लड़कियों से शादी भी करते हैं। अब उनकी वजह से पूरे इस्लाम को गलत नहीं कहा जाएगा, क्योंकि इस्लाम तो उसी को ही गलत कह रहा है। समझिए कितना फर्क है। आपके जहन को कैसे बिगाड़ा जा रहा है, आपके जहन को कैसे खराब किया जा रहा है, इस्लाम के बारे में कैसे नफरत आपके सामने फैलाने की कोशिश की जा रही है। गौर करके देखिए, समझ कर देखिए, सोच कर देखिए, आपका जहन कैसे खराब करके आपसी जो मेल मिलाप है, जो आपसी इत्तेहाद है, उसको तोड़ने की कैसी कोशिश की जा रही है। ये सब क्या चल रहा है, सोच कर देखिए। हमारा मजहब ये कहता है कि तुम गैर मुस्लिम औरतों से निकाह नहीं कर सकते, उस वक्त नहीं कर सकते जब तक वो इस्लाम कबूल नहीं कर ले। अब इसको पकड़ के वो बैठते हैं। अब क्या कहते हैं इसके बारे में? कहते हैं कि देखो, अब वो इस्लाम कबूल करेगी तभी उसका निकाह होगा, लिहाजा वो जबरदस्ती उसको इस्लाम कबूल करा रहा है। मैं पहले ही बोल चुका हूं कि भाई अगर जबरदस्ती कोई गैर मुस्लिम लड़की इस्लाम कबूल कर रही है, या किसी और दूसरे मकसद से, अल्लाह के लिए नहीं, किसी और मकसद से इस्लाम कबूल कर रही है, तो अल्लाह के नजदीक हकीकत में उसके इस्लाम का कोई एतबार नहीं होगा। इस्लाम तो साफ तौर पे कह रहा है। तो फिर यह कहना कि देखो वो ये कह रहा है, वो ये कह रहा है, कुछ नहीं है। सोच कर देखिए, ये सब बदनाम करने की कोशिशें हैं कि मुसलमान बदनाम हो जाए, इस्लाम बदनाम हो जाए। एक तरफा बातें चल रही हैं। क्यों? मुस्लिम औरतें आज कितनी सारी मुस्लिम लड़कियां ऐसी हैं जो गैर मुस्लिम हो रही हैं, अपना धर्म बदल रही हैं। कभी क्या हमने तुम्हारे किसी मजहबी लफ्ज को उठाकर उस पर फिट किया है? जैसे आज तुम लफ्ज जिहाद को उठाकर इस पर फिट कर रहे हो, इसको बदनाम कर रहे हो लफ्ज जिहाद को, तो ऐसे ही हम भी चाहते तो तुम्हारे खिलाफ। क्यों? हमारे पास सोशल मीडिया नहीं है, हमारे पास चैनल नहीं है, हमारे पास ताकत नहीं है, हमारे पास नौजवान नहीं है, सब है, फिर हम नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि तुम में और हम में फर्क क्या रह जाएगा? कुत्ता अगर काट लेता है तो उसके बदले में हम कुत्ते को काट नहीं सकते। अगर तुम गलत कर रहे हो तो तुम्हें हम बताएंगे कि तुम गलत कर रहे हो। इसका यह मतलब नहीं है कि तुम गलत कर रहे हो तो हम तुम्हारी तरह ही गलत करने लगेंगे। नहीं, यह हमारा मजहब नहीं सिखाता है, यह हमारा मजहब हरगिज नहीं सिखाता है। इसीलिए मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूं, लफ्ज जिहाद के नाम से जो आज इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, लफ्ज जिहाद के खिलाफ खुद इस्लाम है। खुद इस्लाम लफ्ज जिहाद की मुखालिफत करता है। खुलकर बोलना चाहिए, उलमा को खुलकर बोलना चाहिए, उलमा को डटकर बोलना चाहिए, क्योंकि ये इस्लाम को बदनाम करने की साजिश चल रही है, किसी एक आदमी को नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह हिफाजत करे, अल्लाह हिफाजत करे। आप लोगों से दुआओं की दरखास्त है, दूसरों तक ये बातें पहुंचाएं। वीडियो पहुंचाने की जरूरत नहीं है कि वीडियो पहुंचाएंगे मुझे व्यूज मिले, ये हरगिज मतलब नहीं है मेरा। आप मेरी बातों को अपनी जबान में भी नकल करके किसी को बता सकते हैं, मुझे व्यूज की जरूरत नहीं। मुझे हक बात पहुंचाना है ताकि आप अपने जरिया, किसी भी जरिया लोगों तक पहुंचाएं कि लफ्ज जिहाद की क्या हकीकत है। और कई आज तो चल ही रहा है, यूपी में चल रहा था, मध्य प्रदेश, एमपी पे, आप उठाकर देखिए
न्यूज देखिए, उठाकर चैनल देखिए, क्या सब चल रहा है बड़े बड़े चैनल पे, उस पर डिबेट हो रहे हैं, एक एक घंटे की बातें हो रही है, और बस पैसा पैसा। अल्लाह ताला हिफाजत करे। आप लोगों से दरखास्त है कि इस्लाम को बदनाम करने की जो कोशिश हो रही है उसे नाकाम करें, उसे नाकाम करें। अल्लाह ताला हमें समझ दे, आमीन या रब्बल आलमीन। आप देख रहे हैं MARB दीनी मालूमात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं।